جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں پچھلی 2-3 مجلسوں سے آپ حضرات کے سامنے خواب کی حقیقت اسلام میں کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ دین کی باتیں عرض کر رہا تھا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خواب بھی اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے، شریعت نے اس کو بھی خاص احکام دیے ہیں خواب کو بھی، اور گزشتہ میں نے یہ بھی بتایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم سچے خواب، سب سے زیادہ سچے خواب حضرات انبیاء علیہ السلام کے ہوا کرتے ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کے بیداری کی حالت کے اندر جو خیال آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ ویسے نبی کو خواب میں سونے کے موقع سے بھی جو دکھایا جاتا ہے وہ بھی وحی ہی کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے جیسا بتایا ویسا ہی سچ ہو جاتا ہے، اور چلتی پھرتی زندگی میں نبی وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو خواب کے اندر دیکھتا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے خواب کے متعلق تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتائی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حقیقت سمجھا، اور تھا بھی حقیقت، اللہ کا واقعی حکم تھا۔ اور پھر ایک پورا لمبا واقعہ جس کی کچھ حقیقت میں نے گزشتہ آپ کو بتا دی۔ ایک اور بڑے خواب کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے، وہ ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا خواب۔ سورہ یوسف جو ہے وہ سمجھو پوری شروع سے لے کر آخر تک خواب اور خواب کی تعبیر ہی ہے۔ چنانچہ ابھی 2-3 آیتیں نہیں گزری کہ شروع میں سورہ یوسف کے اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 11 ستارے دیکھے اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، تو واقعی سورہ یوسف پوری ہوتی ہے اس سے پہلے تو قرآن کریم یہ بات بتا دیتا ہے کہ 11 ستاروں نے سجدہ کیا، یعنی ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، اور چاند اور سورج نے ان کے سامنے سجدہ کیا، یعنی ان کے والدین نے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم خود کہتا ہے احسن القصص ہے، تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ، اس میں بڑی عبرت کے سامان بھی ہیں۔ تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی کچھ حقیقت بھی ذکر کر دی جائے، تاکہ ان کا خواب کس طرح سے سچا ہوا اس کا ایک خاکہ ہمارے ذہن میں آ سکے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی پہلی بیوی تھی جس کا نام لیہ بنت لیان تھا، اس سے ان کو 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کی بہن ہی سے شادی کر لی، جن کا نام راحیل تھا۔ ان کی بہن جو بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آئی، ان کا نام راحیل تھا، اور راحیل سے 2 اولاد پیدا ہوئی، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ یہ 2 صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سگے ہیں، یعنی سگے صاحبزادے، اور باقی 10 کے ساتھ ان کا باپ شریک بھائی ہونے کا تعلق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دوسری بیوی نے جو ہی بنیامین کو جنا فوراً انتقال کر گئی، بہت بچپنے کی حالت کے اندر جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی ان 2 اولادوں سے جو ماں کے بغیر بڑی ہوئی بہت پیار تھا۔ سارے ہی بچوں سے نبی محبت کرتا ہے، لیکن ایک فطری چیز ہوتی ہے
تو حضرت یوسف حضرت بنیامین سے بہت محبت تھی. اب ان 10 بیٹوں کو تھوڑا سا پسند نہیں آتا تھا کہ بہت زیادہ محبت، حالانکہ کوئی حق مارنا نبی کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، مگر ایک فطری محبت تھی، تو ان 10 بھائیوں کو تھوڑا سا ناگوار گزرتا تھا. اور بالخصوص حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپنے میں ایک مرتبہ یہ خواب دیکھا کہ میرے سامنے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج بھی سجدہ کر رہا ہے اور چاند بھی سجدہ کر رہا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ خواب بتایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ خواب تمہاری حد تک محدود رکھنا، اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ تم کو ہلاک کرنے کی وہ کوشش کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف کو بہت بڑا نبوت کا مقام ملنے والا ہے، وہ اس خواب سے سمجھ گئے. تو فرمایا کہ اپنے 10 بھائیوں کو مت بتانا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان بھائیوں کو کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اس طرح یوسف نے خواب دیکھا ہے، تو ان کی حسد اور بڑھ گئی. چنانچہ انہوں نے یہ طے کیا کہ یوسف کا کام پورا کرنا ہے، ان کو کسی طرح جو ہے راستے میں سے ہٹا دینا ہے تاکہ باپ کی محبت ہمارے لیے خالص ہو سکے. انہوں نے ایک مرتبہ اپنے والد حضرت یعقوب سے کہا کہ یوسف گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ تھوڑا سا جنگل میں آئیں اور کھیلیں تو ان کی صحت بھی اچھی ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کو چونکہ بھائیوں کی روش معلوم تھی، اس وجہ سے پہلے دل تیار نہیں ہوا، مگر بعد میں بیٹوں نے بہت پھسلایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو روانہ کیا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن دیکھنا میرے بیٹے کو بھیڑیا پھاڑ کر کھا نہ جائے. نبی بہت فراست والا آدمی ہوتا ہے، اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بھیڑیے کے نام سے یہ لوگ ایک تدبیر کرنے والے ہیں. اپنی فراست سے وہ جان گئے، اس لیے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا نہ جائے. سب بھائی لے گئے اور لے جا کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق مشورہ کیا. بعض بھائی نے کہا کہ انہیں قتل کر ڈالا جائے. ان کا ایک بھائی سب سے بڑا تھا یہودا، بعضوں نے کہا اس کا نام روبیل تھا. اس نے کہا کہ قتل مت کرو، یہ کنواں ہے، وہاں جاڑی ہے، اس میں بڑے سانپ بچھو رہتے ہیں، تو یوسف کو اس میں ڈال دو، سانپ بچھو ان کا کام پورا کر دیں گے اور تمہارے ہاتھ یوسف کے خون سے رنگین ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے. تو انہوں نے جو ہے وہ کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا اور وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا. ان قافلے والوں نے جب ڈول ڈالی اندر اور نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کی معرفت اوپر نکل آئے. بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اس کو خریدتے ہو تم؟ اور بھائیوں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا. ادھر بھائی لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور روتے ہوئے آئے اور جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قمیص تھا اس کو خون کے اندر لت پت کر دیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے یہ پیش کیا کہ روتے ہوئے وہی بناوٹی رونا تھا. قرآن کریم اس کو کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابو ہمارے بھائی یوسف کو جو ہے بھیڑیا کھا گیا اور یہ اس کے خون میں رنگین کپڑے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام تو نبی سے بہت فراست والے سے پہچان گئے کہ بھیڑیا کتنا ہوشیار ہے کہ کپڑوں کو پھاڑا نہیں، صرف خون آلود کر دیا، لیکن کچھ کہا نہیں. نبی کا جگر بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ زمانے کے سارے حالات و حوادثات پی جاتا ہے لیکن ڈکار نہیں لیتا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلہ لے کر چلا مصر کے اندر. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ غلام بیچنے کا ہے، کوئی خرید کرنے والا ہو تو. حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، اس لیے عزیز مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی بیوی نے جو ہے ان کو خرید لیا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہیں پلے اور وہ عزیز مصر تھا، اس کی بیوی کی نظر ان پر خراب ہوئی. یعنی اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے چہرہ دیا تھا کہ اس پر کوئی بھی آدمی فریفتہ ہو جائے. تو پھر وہ واقعہ ہوا کہ وہ دوڑی اور حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، سب دروازے بند تھے، اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے اور وہاں جو ہی حضرت یوسف باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ وہ عزیز مصر وہاں کھڑا ہے. عورتوں کی مکاری بھی قرآن کریم اس جگہ ذکر کرتا ہے. اس عزیز مصر کی بیوی نے فوراً کہا کہ یہ دیکھو ہمارے گھر میں پلنے والا یہ جو بچہ ہے آج مجھ پر نگاہ بگاڑ رہا تھا، اور اس لیے جو ہے اس طرح کی حالت پیش آئی. ابھی وہ بھی بادشاہ تھا، سمجھ گیا کہ یوسف آگے ہیں اور پیچھے وہ ہے
تو یوسف کی نگاہ بگڑی ہوتی تو یوسف پیچھے دوڑتے ہوتے. لیکن بہرحال وہ ایک پورا واقعہ ہوا، اور وہ عزیز مصر کی بیوی جو تھی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اگر میری خواہش پوری نہیں کی تو میں تم کو جیل میں ڈلوا دوں گی. اس واقعے کا بہت چرچا ہو گیا. دوسری جو سہیلیاں تھی عزیز مصر کی بیوی کی، وہ کوسنے لگی کہ اپنے گھر پلنے والے ایک غلام کے اوپر تم فریفتہ ہو گئی. تو اس نے ایک مرتبہ جو ہے وہ سب کی دعوت کی اور کہا کہ چلو میں جس پر فریفتہ ہو گئی تم کو بھی دکھاتی ہوں کہ تم کیا کرتی ہو. تو اس وقت سب کے درمیان سب کو پلیٹ لے کر اور ایک چاقو لے کر بٹھایا اور سب کو شاید ایک سیب دیا یا کوئی پھل دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ادھر سے کہا کہ میں جس وقت حکم کروں تم نکلنا، صرف گزر جانا. تو جو سہیلیاں تھی ان سب کو کہا کہ میں جب تم کو حکم کروں تمہیں چھری چلانی ہے. ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکلنے کا حکم دیا اور ادھر سے ان کو کہا کہ چلو اب سیب کاٹو. تو حضرت یوسف کے نکلنے کو دیکھتے دیکھتے ان سب کی آنکھیں اتنی ان کی طرف ہو گئی کہ سیب کٹ رہا ہے یا انگلی کٹ رہی ہے دیکھا ہی نہیں، سب نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. تو اس واقعے کے بعد پھر جو ہے وہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کا کہا نہیں مانا، اس لیے اپنے شوہر کی معرفت ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا. قید خانے میں ایک بہت لمبا عرصہ حضرت یوسف نے خاموشی کے ساتھ گزارا، بالکل درخواست تک نہیں کی کہ مجھے باہر نکالنے دیا جائے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس واقعے کا ذکر کر کے تعریف فرمائی تھی کہ میرے بھائی یوسف نے کتنے سال جیل خانے کے اندر کاٹے، اف نہیں کیا، حالانکہ بالکل بری تھے، دنیا بھی جانتی تھی کہ بری تھے، لیکن اللہ کا حکم اپنے اوپر اتنا آسانی سے لے لیا کہ ایک اف تک نہیں کیا. بہرحال پھر وہ واقعہ پیش آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے باہر نکالا گیا. بادشاہ کو ایک کام کی ضرورت پڑی، خواب کی تعبیر کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بہت اچھی طرح جانتے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا گیا، انہوں نے خواب کی تعبیر جو ہے پوچھی. تو حضرت یوسف کو جب قید خانے کے اندر بلانے کے لیے بھیجا، حضرت یوسف نے فرمایا میں تب تک نہیں نکلتا جب تک تمہاری بیوی سے پوچھ لو کہ قصور کس کا تھا. صاف ہو جانا چاہیے، آج مجھ نبی کے اوپر کوئی داغ نہیں لگنا چاہیے. چنانچہ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے ہی یوسف کو پھسلایا تھا. جب صاف ہو گئی بات، الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لا کر تو ان کا مقام بہت بلند ہو گیا بادشاہ کی نگاہ میں کہ اتنا پاک دامن بچہ کہاں مل سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے زمین کے جو خزانے تھے ان کا انچارج بنایا، اور پھر ایک لمبا عرصہ ہوا جس کے اندر قحط پڑا. سارے لوگ قحط سالی کے اندر عزیز مصر کے پاس غلہ لینے آتے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ادھر سے غلہ لینے کے لیے آئے. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں، حضرت یوسف ہی سب کو غلہ دیتے تھے. تو پہلی مرتبہ جب ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے کیا؟ جی ہمارا ایک اور بھائی ہے جو گھر پہ رہ گیا ہے چھوٹا، آئندہ اس کو لے کر نہیں آؤ گے تو میں تم کو غلہ نہیں دوں گا. چنانچہ یہ گئے، اپنے والد کو واپس پھسلایا کہ ہمارے چھوٹے بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دو. تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام تیار نہیں تھے. کیا میں ایسے ہی تم پر بھروسہ کر لوں جیسے یوسف کے سلسلے میں نے بھروسہ کیا تھا؟ مگر تقدیر تھی. بہرحال وہ بنیامین کو لے کر گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو الگ بلایا اور کہا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تم کو یہاں روکے رکھنے والا ہوں، ان بھائیوں کو جانے دینا. اور ایک تدبیر کی جس کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روکے رکھا، اور یہ 10 بھائی جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے. پھر واپس ایک مرتبہ آئے اور یہ کہا کہ ہمارے والد کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے. ان کے دونوں بیٹے تھے، ایک تو یوسف تھے اور ایک بنیامین تھے، دونوں کے دونوں چلے گئے ہیں، اس لیے آج ہمارے والد کی حالت بہت خراب ہے، ہم میں سے کسی کو رکھ لو یا ان کو چھوڑو. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس موقع آ گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ پہچان نہیں رہے تھے. انہوں نے فرمایا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب بھائیوں نے تھوڑا غور سے دیکھا تو ان کے دل و دماغ کے اندر وہ صورت نظر آئی کہ یہ تو یوسف ہی ہیں. بڑے ہونے کی حالت میں ان کی تھوڑی سی صورت چینج ہو گئی ہے. انہوں نے کہا انک لانت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا انا یوسف و ھذا اخی، جی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے.
پھر پوری مثال چلی. بھائیوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا اور ہم معافی مانگتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ اپنے والد کے پاس اور ان کو اور سب پورے خاندان والوں کو یہاں لے آؤ. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ان دونوں کے فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھیں پوری سفید ہو گئی تھی. ہماری آنکھ میں ایک کالا پن ہے بیچ میں, آدمی کی آنکھ کے اوپر جب بہت پانی گرتا ہے تو یہ کالا پن ختم ہو جاتا ہے اور آدمی نابینا ہو جاتا ہے. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نابینا ہو گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا کرتا لے جاؤ, میرے والد کی آنکھ پر ڈالنا, وہ بینا ہو جائیں گے. چنانچہ فوراً جو ہے وہ دیکھتے ہو جائیں گے. یہ بھائی لوگ لے گئے, ابھی تو آ ہی رہے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی فراست نے بھانپ لیا کہ یوسف کی کچھ خوبو آ رہی ہے, تو انہوں نے اپنے اردا گرد بیٹھنے والوں کو کہا کہ ہو نہ ہو یوسف کی کوئی نہ کوئی چیز میری طرف آ رہی ہے. تو آس پاس والوں نے کہا کہ آپ کیا بہکی بہکی باتیں کرتے ہو, یوسف تو کب سے کس حالت میں ہے کچھ پتہ نہیں. چنانچہ واقعی وہ قافلہ آیا اور قافلے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ پیراہن تھا جو ان کی آنکھ پر ڈالا گیا, اور واقعی حضرت یعقوب علیہ السلام بینا ہو گئے. اور پھر بھائیوں نے, ان کے بیٹوں نے کہا کہ حضرت یوسف اس حالت میں ہے اور عزیز مصر بن گئے ہیں, اور سب کو لے کر بلایا ہے. چنانچہ سب یہاں سے گئے, والد والدہ اور جو ہوں گی, اور ساتھ ساتھ میں یہ 10 بھائی. بنیامین تو وہیں تھے, یوسف بھی وہیں تھے. قرآن کریم آخر میں پھر اس کا ذکر کرتا ہے, وہی فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. شروع میں اس نے 11 ستارے اور چاند سورج کے سجدے کا ذکر قرآن نے کیا, اور آخر میں پھر قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ جتنے بھائی آئے سب کے سب, اور والدین بھی آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کو تخت کے اوپر بٹھایا اور سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے. اس زمانے کے اندر سلام کا ایک طریقہ سجدہ کرنے کا بھی تھا. ہماری شریعت نے منع کر دیا کہ آپ سجدہ کر کے سلام نہیں کر سکتے, صرف اللہ ہی کو سجدہ کرنے کی اجازت. تو سب سلام کرنے کی نیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اب موقع پا کر فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے, 11 ستارے تم کو سجدہ کریں گے, یہ 10 بھائی اور بنیامین 11 انہوں نے سجدہ کیا, اور میرے والدین ان دونوں نے جو ہے سجدہ کیا. بہرحال یہ نبی کا خواب تھا جو ایک لمبے عرصے تک چلا, اور اللہ تعالیٰ نے جیسا دکھایا تھا ویسا ہی ہو بہو چلتی پھرتی دنیا کے اندر دکھا. اس خواب سے بعض علماء نے یہ بھی نتیجہ کیا ہے کہ خواب کی تعبیر فوراً سامنے آ جانا ضروری نہیں ہے. کئی سالوں کے بعد, کئی دہائیوں کے بعد بھی جو ہے یہ خواب سچا ہو سکتا ہے اور سامنے آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان قصوں سے ہم کو عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.